ہر انسان صرف و صرف اپنے فائدے کی سوچتا ہے کہ میں کس طریقے سے فائدہ اٹھاؤں کہ تم میں بہترین آدمی وہ ہے جس سے لوگوں کو نفع پہنچے۔ آج کا جو انسان ہے اس کو کیا سکھایا جاتا ہے کہ بھئی میری زندگی، میری لائف، میری بیوی، میرے بچے، میرا شوہر، میرا گھر، میں بس۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میرے عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ بڑا اچھا لگا واپس اسٹوڈیو میں آ کے بیٹھ کے آپ حضرات سے گفتگو کرنا۔ اللہ تعالی ہماری اس محنت کو قبول فرمائے، اللہ تعالی ہم سے بھی کام لے لے جی۔ دیکھیں اصل چیز کیا ہے ناظرین، ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے نماز پڑھ لی، ہم نے زکوٰۃ ادا کر دی، ہم نے رمضان کے روزے رکھ لیے، ہم نے سال میں یا زندگی میں ایک دفعہ جو ہے وہ عمرہ کر لیا، یا زندگی میں ایک دفعہ حج کر لیا، تو بس ہم نے اپنی ذمہ داری کو پورا کر دیا۔ نہیں، اصل چیز یہ نہیں ہے۔ اصل ذمہ داری تو یہ ہے کہ میں نے اور آپ نے، ہم نے کیا رول ادا کیا، معاشرے کے اندر ہمارا کیا انپٹ ہے، کیا کنٹریبیوشن ہے، ہمارا اخلاقی طور پر کیا کردار رہا، ہم کیا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اصل چیز، بنیادی چیز یہ ہے کہ بھئی میں اس سوسائٹی کے اندر کیا رول ادا کر رہا ہوں۔ لیکن نماز تو ٹھیک ہے، وہ تو فرض ہے، وہ تو پڑھنی ہے، سب نے پڑھنی ہے، اس کا معاملہ تو ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے۔ زکوٰۃ بھی آپ نے دینی ہے، اور آپ نے رمضان کے روزے بھی رکھنے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ جی روزے نہیں رکھنے، وہ بھی رکھنے ہیں، یہ سب چیزیں ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں اپنی زندگی کے اندر میرا کیا کردار ہے، اس کے ساتھ ساتھ میری فیملی کے اندر، میرے خاندان کے اندر میرا کیا کردار ہے، اور پھر جس سوسائٹی کا حصہ ہوں میں، جس معاشرے کا حصہ ہوں میں، ادھر میں ایک کیا پازیٹیو امپیکٹ پیدا کر رہا ہوں، یعنی میرے وجود سے لوگوں کو کیا فائدہ پہنچ رہا ہے۔ آج کا جو انسان ہے اس کی زندگی کس چیز کے ارد گرد گھومتی ہے کہ میں کس طرح سے فائدہ اٹھا لوں، مجھے کتنا فائدہ پہنچے۔ وہ تو کسی سے ہاتھ بھی نہیں ملاتا، اس وقت تک ہاتھ نہیں ملاتا کہ جب تک اس کو یہ نہ ہو کہ اس سے مجھے فائدہ کیا پہنچنا ہے۔ یہ سوچ ہمارے معاشرے کی اس وقت جو ہے وہ ڈیولپ ہو چکی ہے کہ ہر انسان صرف و صرف اپنے فائدے کی سوچتا ہے کہ میں کس طریقے سے فائدہ اٹھاؤں۔ تو لیکن اسلامی سوچ کیا ہے؟ اسلامی سوچ یہ ہے کہ بھائی میں کس طریقے سے فائدہ پہنچا سکتا ہوں، میری ذات سے کس طرح سے لوگوں کو فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ اصل چیز تو یہ ہے کہ بھئی آپ کا کردار کیسا ہے۔ اپنے لیے جینا تو بہت آسان ہے، سارے جی رہے ہیں اپنے لیے، ٹھیک ہے جی، آپ بھی جینا شروع کر دیں۔ آج کا جو انسان ہے اس کو کیا سکھایا جاتا ہے کہ بھئی میری زندگی، میری لائف، میری زندگی، ہر آدمی مائی لائف، مائی لائف، میری زندگی، میری بیوی، میرے بچے، میرا شوہر، میرا گھر، میرے بچے، میں بس۔ وہ اس سے آگے نکلنے کو تیار ہی نہیں ہے، اس سے آگے دیکھنے کو تیار ہی نہیں ہے کہ بھائی آپ کے علاوہ، آپ کے بچوں کے علاوہ دوسروں کے بچے بھی ہیں، دوسروں کی زندگیاں بھی ہیں۔ اگر اللہ نے آپ کو کوئی ایک مقام دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی ایک رتبہ دیا ہے، تو اس کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ سارے اس مقام سے، اس رتبے سے، اس اسٹیٹس سے صرف آپ ہی انجوائے کریں اور آپ ہی کی ذات فائدہ اٹھائے، آپ کی ذات سے کسی کو کوئی فائدہ ہی نہ پہنچے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بہت ہی ایک نیگیٹو سوچ ہے، اس سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ تو جب تک ہم اس سوچ کو نہیں بدلیں گے، دیکھیں معاشرے کے اندر بہتری کیسے آئے گی، کس طرح سے آئے گی؟ جب ہر آدمی یہ کہے کہ نہیں جی بھائی میں تو کسی کا کوئی کام نہیں کرنے والا، میری ذات سے کسی کو کوئی فائدہ نہ پہنچے، تو وہ تو پھر معاشرہ تو ختم ہو جائے گا، وہ سوسائٹی تو پنپ ہی نہیں سکتی۔ تو آج جو مسئلہ ہے وہ سارا وہ یہی ہے کہ بھئی ہم ایسی سوسائٹی بھی نہیں بنا سکے، ایک ایسا معاشرہ بھی ڈیولپ نہیں کر سکے، نہ ہم ایسی کوئی ریاست بنا سکے، یعنی کوئی چلے ریاستی سطح پہ کوئی کام ہو چکا ہوتا، پھر جو ہے وہ عمومی طور پہ کوئی کام ہو چکا ہوتا۔ آپ کو اگر اللہ تعالیٰ نے یہ کوئی صفت دی ہے تو اب آپ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے جی میں بہت بڑا ٹیچر ہوں، استاد ہوں، پروفیسر ہوں، لیکن میں تو اس وقت تک اپنے علم سے لوگوں کو فائدہ نہیں دوں گا جب تک کہ وہ مجھے پے نہیں کریں گے۔
آپ کو جب وہ پے کریں گے تو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ میں تمہیں پڑھانے کو تیار ہوں، اور پے بھی پھر وہ ایسی تنخواہ بھی کیسی، فیس بھی کیسی. اس کو بولو کہ بھائی یار کہ یہ مناسب پیسے نہیں ہیں، ان کو کم کرو، تو وہ کہتے ہیں کیوں، میں کوئی اتنا سستا ہوں؟ سستا تو صرف کیا رہ گیا؟ سستا تو صرف دین رہ گیا، اسی لیے اس کی کوئی اہمیت بھی نہیں ہے. سستا کیا رہ گیا؟ سستا جو ہے قرآن اور حدیث رہ گئی. سستا جو ہے وہ مولوی ہو گیا. مولوی کی کیا حیثیت اور اس کی گفتگو کی. ایک صاحب بولتے ہیں جی ہم آپ کے ساتھ آئے ہیں تو آپ بس ہر وقت بیٹھ کے ہمیں لیکچر ہی دیتے رہے. تو بھائی کوئی آپ نے خریدا ہے؟ اس کا فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کا نقصان ہوتا ہے. جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی لیول پہ اللہ نے نوازا ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی نہ کوئی صلاحیت موجود ہوتی ہے. وہ ایک شخص تھا، اس نے اپنے ایک دوست سے کہا یار میں بہت زیادہ ناخوش رہتا ہوں. اس نے بولا کہ کیوں، سکون کیوں نہیں ہے؟ اس نے کہا یار ہر چیز ہے، دنیا کی ہر چیز موجود ہے لیکن سکون نہیں ہے. تو اس نے کہا جی سکون میں آپ کو بتاتا ہوں سکون کیوں نہیں ہے. اس نے ایک دن کہا چلو میرے ساتھ. تو وہ نکلے، اس بازار گئے، بازار جا کے اس نے وہاں سے کچھ ویل چیئریں خریدیں. پھر ویل چیئریں خریدنے کے بعد وہ پھر ایک ہاسپٹل گیا، اور غریبوں کے علاقے کے اندر بیچارہ ایک ڈسپینسری تھی، وہاں پہ اس نے دیکھا کہ بیمار اور کمزور اور معذور لوگ ہیں، اور ان کے پاس، جن کے پاس ویل چیئر نہیں ہے، تو ان سب کو اس نے ویل چیئریں دے دی. اب ویل چیئریں دی اور وہ ساتھ ہے اس کے. تو جب وہ ویل چیئریں دے کے واپس آئے تو کہتا ہے آپ بتاؤ کیسا لگ رہا ہے؟ کہتا ہے اب تو بڑا مزہ آ رہا ہے، بڑا سکون ملا یار. اس نے کہا اس لیے یہ سکون کیوں کہ تم جب تک اپنی ذات کے لیے جیتے ہو نا، انسان اپنے آپ کو کتنا خوش کرے گا؟ بھئی کتنا آپ خوش کر سکتے ہیں؟ وہ تو خوش ہونا ہی نہیں ہے اس نے. تو آپ انسان تو اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو، اس کو بنایا ایسے ہے نا، اس کی تخلیق ہی ایسے کی ہے کہ اس کی ذات سے خیر الناس ما ینفع الناس، کہ تم میں بہترین آدمی وہ ہے جس سے لوگوں کو نفع پہنچے. تو کہا کہ دیکھو اب تم نے اپنے ہاتھوں سے جب یہ کام کیا ہے اور لوگوں کی خدمت کی، غریبوں کی، ان کی، تو اب تم نے کچھ اچیو کیا ہے. تمہیں اب تھوڑا سا ہوگا کہ یار آج میں نے کوئی کام کیا ہے، آج جو ہے وہ کچھ آپ کو. پھر جب آدمی جب کچھ کام کرتا ہے نا تو اس کے بعد جب تھکاوٹ ہوتی ہے تو کہتا ہے ہاں یار کچھ کیا ہے میں نے. میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی بیت اللہ مکہ مکرمہ میں دو قسم کے آپ کو ماحول نظر آئیں گے. ایک تو کیا ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے کہ جی سارے دروازے بند کر دیے، میں ایک ہی دروازہ کھلا ہوا ہے، اور وہ کلاک ٹاور ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر ہوٹلز ہیں، وہ ایک پوری دنیا ہے، ٹھیک ہے جی. اس کے اندر آپ چلے جائیں، آپ کو شاپنگ ہے، اور کلاک ٹاور سے باہر دوسری طرف روڈ پہ آ جائیں تو آپ کو وہاں ایک دنیا نظر آتی ہے. وہاں پر بیچارے غریب غربا زائرین جو ہے گھوم رہے ہوتے ہیں، آ رہے ہوتے ہیں، جا رہے ہوتے ہیں. تو میں نے دیکھا کہ بیچارے لائنوں میں کھڑے ہوئے ہیں. تو ہمارے فضل بھائی ساتھ ہیں، میں نے فضل بھائی کو بولا یار ان کو جو ہے کھانا کھلاتے ہیں. تو ہم نے ایک جگہ آرڈر دیا، اس نے کہا ٹھیک ہے جی آ جانا. ہم 3 بندے کھانا لیا الحمدللہ. تو پھر جو ان کو لائن میں کھڑا کیا، کھانا دیا، جوس دیا، تو میں نے فضل بھائی کو بولا اب مجھے جو ہے وہ سکون ملا ہے، اب مجھے جو ہے کچھ لگ رہا ہے کہ میں نے کچھ حاصل کیا ہے. دیکھیں یہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے. ایسے نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی میں اپنے لیے جیوں، اس کے لیے آپ کو کچھ کرنا پڑے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.